بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ڈائس پر بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی، ڈاکٹر صاحبان اور برادران عزیز اور ہمارے اسکاؤٹ کے نونہال بچے، غالب نے ایک بات کہی تھی، یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. میرے بزرگوں، ویسے بھی وقت کافی ہو چکا ہے اور آزادی کے بعد بھی وقت کافی ہو چکا ہے. ہماری گاڑی کافی لیٹ، لیکن لیٹ صحیح، اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی منزل تک پہنچیں گے. یہ ایک ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. میرے بزرگوں، قرآن مجید کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس قرآن مجید نے عجیب بات کہی، فرمایا اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. جو جھاگ ہوتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے مثالیں دے کر، ایسی مثال دیتا ہے جو ہر آدمی جس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جو جھاگ ہوتے ہیں وہ جھاگ سوکھ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، بے حقیقت ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی چیز کی حقیقت اور حقانیت نہیں ہوتی. نتیجہ ہو کہ آپ کپڑے بھی جب ڈٹرجنٹ ڈالتے ہو، دیتے ہو، ہلاتے ہو تو جھاگ آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ وہ جھاگ ختم ہو جاتے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اما الزبد فيذهب جفاء، جھاگ ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، واما ما ينفع الناس، اور وہ چیزیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہیں. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے والی، یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں کو نفع پہنچانے والی، یہ نہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو انسانیت کو نفع پہنچانے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرتی. وہ چیزیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش، جس کا کام یہ ہو کہ نفع پہنچانا. اپنا تو کام یہ ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام یہ ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے. ہمارا تو یہ کام ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بے حقیقت ہوتی ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ابھی جو ہے اسکاؤٹ کی بات کہی گئی، لارڈ بیڈن پاول نے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، دوسرا وشو یدھ ہوا تھا، اس وقت پورا عالم جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں تھا، اس جنگ کی زد میں تھا. ہزاروں لاکھوں لاشوں کا ڈھیر تھا، ملکتیں تباہ ہو رہی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے دست گریبان تھے اور پوری دنیا پریشان حال تھی. اس وقت لارڈ بیڈن پاول نے جو اس جنگ میں شریک تھا، اس نے اس جنگ کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا.
جو خود اس بات کا شاہد ہے، اس نے جو ہے یہ اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس لیے ڈالی تھی بہت خون ہو چکا، بہت لاشوں کا ڈھیر کر چکے، بہت سے ملکوں کو تباہ کر چکے، ملبوں کے ڈھیر کر چکے۔ اب ضرورت ہے کہ پھر انسانیت کے دلوں کو جیتا جائے، ضرورت ہے محبت کی آگ کو لگایا جائے اور لوگوں میں محبت کو پیدا کیا جائے، انسانوں کو انسانوں سے لڑانے کی بجائے، انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر کرنے کی بجائے، انسانوں کے املاک کو تباہ کرنے کی بجائے انسان کے اندر انسانیت پیدا کی جائے، محبت کی جوت جلائی جائے، آپس میں لڑنے والے انسانوں کو بھائی چارے کا سبق سکھایا جائے اور پوری دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے اعتبار سے اس لارڈ بیڈن پاول نے جو ہے اس اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس نے سوچا تھا، جس نے یہ سارے منظر دیکھے تھے، دیکھنے کے بعد جو بے چین ہوا تھا، جس طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے سن چھٹی مسیح کے حالات کو دیکھے تھے اور کس طریقے سے دیکھے تھے، ساری دنیا ایک دوسرے کے دست گریبان تھے، مذاہب کا جنازہ نکل چکا تھا، سارے مذاہب آپس میں دست گریبان تھے، اچکوں کا دور تھا، گنڈا گردی کا دور تھا، دہشت گردی عام تھی، بچی کی پیدائش ہوتی تھی۔ آج یہ بچی کی پیدائش پر بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے والے، قرآن مجید نے اس وقت نعرہ دیا تھا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اس دور جاہلیت میں جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی اور ان کو بشارت دی جاتی تھی، خوشخبری دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر میں بیٹے ہوئے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور گھٹنے لگے۔ یہ توارا من القوم، وہ قوم سے یا تو چھپ جاتے تھے، ایمسکوہ علی ہون لم یدسوہ فی التراب، یا تو اس کو ذلت کے ساتھ باقی رکھتے تھے یا اس کو زندہ درگور مٹی میں درگور کر دیتے تھے۔ اس وقت میرے آقا نے ایک آواز لگائی تھی، اور آج کے یہ بیٹی بچاؤ کے لیے کے نعرے دینے والے، آج جب گراف سامنے آیا کہ بیٹیوں کی پیدائش کی شرح کم ہو رہی، اس وقت ان کو انسانیت کا پتہ نہیں تھا۔ یہ بیٹی بچاؤ رہے ہیں، آج جب بیٹی بچاؤ کی شرح کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ نعرہ دے رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا کہ انسانیت کے نام پر کسی کا قتل نہیں کیا جائے، اس وقت دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ کل میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہیں اسی پیغام کو لے کر چلے ہیں، ہم اسی بات کو لے کر چلے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے کہی، انسانیت کو بچانا ہے۔ آج انسانیت کرا رہی ہے، پورے ملک میں کرا رہی ہے، اور پورے ملک میں منتظر ہے کوئی ہے جو اس ڈوبتی ہوئی نیا کو کشتی پر لگا دے، ہے کوئی جو پوری دنیا جو ہے آج خون کے آنسو رو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں۔ دنیا کو ڈبونے کے لیے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں، نیوکلیائی بم جب بنائے جا رہے ہیں، ایٹمی ہتھیار کی سپلائی ہو رہی ہے، لیکن کوئی مرد مجاہد اس طریقے سے آگے کھڑا نہیں ہوتا۔ بہت ہو چکا، اب بس کیجیے، اب تو انسانیت کو بچائیے۔ بہت ہو چکا، آپ نے ایٹم بم بہت بنا لیے، آپ نے میزائل بہت بنا لیے، آپ نے بڑی بڑی رینجوں کے میزائل بنا لیے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس انسانیت کو ایک کیا جاتا، انسانیت کو دلوں کو جیتا جاتا۔ میزائل سے نہ کوئی کسی کے دل جیتے گئے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ایٹم بموں سے جنگیں جیتی گئی؟ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو تو مار دیا گیا، ڈھیر کر دیا گیا، کوئی جنگ نہیں جیتی گئی۔ اس لیے بزرگوں، جمعیت علماء نے بھی اس انسانیت کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھی ہے اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ یہ پیغام جو ہے انسانی قدروں کی بنیاد پر ہو، کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے۔ ہم دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، ہم آتنکوادی پیدا کر رہے ہیں، ہم تو دہشت گردی سے روکنے کے لیے آئے، ہم تو آتنکواد سے روکنے کے لیے آئے۔ اسلام کا آتنکواد سے اور دہشت گرد سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ اگر اسلام کا دہشت گردی اور آتنکواد سے تعلق ہوتا، میرے آقا علیہ السلام کی ذرا زندگی کے اسباب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کس طریقے کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ میرے بزرگوں، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہو کہ آپ علیہ السلام نے ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت ایک شخص نبوت سے پہلے ایک شخص مکہ مکرمہ کے بازار میں آتا ہے اور آ کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ کے مکرمہ کے بازار میں آ کر اپنا سودا بیچتا ہے، اور وہ سودا کون لیتا ہے؟ عاص ابن وائل، جو گاں کا چودھری، وہاں کا آگیوان تھا،
وہ اس سے سودا خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد جو ہے اس کا جو حق ہوتا ہے اس کے دینے سے انکار کر دیتا ہے. اس کا معاوضہ دینا چاہیے، اس کا حق دینا چاہیے، وہ حق دینے سے انکار کر دیتا ہے. میرے بزرگوں، آج بھی حال یہی ہے. جو بڑے بڑے چودھری قسم کے بڑے بڑے جو ہیں، جن کو بڑے بڑے لوگ کہا جا رہا، ان کا حال یہی ہے. میں نے پڑھا تھا گجراتی میں یہ کہیں گجراتی میں کہ چور مٹھی جارنا دیوڑیے ڈنڈائے છે. چور مٹھی جارنا دیوڑیے ڈنڈائے છે نے لاکھ کھانڈی لوٹنارا محفلے منڈائے છે. میرے بزرگوں، آج اگر پولیس کسی نے چوری کے جو ڈنڈے مار دیتے ہیں اور کرسیوں پر براجمان بیٹھے ہوئے، اس ملک کو ستیاناش انہوں نے کیا ہے، اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، اس ملک کو تباہ انہوں نے کیا ہے، اور بھرشٹاچار کے نعرے دے رہے ہیں، بھرشٹاچار کی نابودی کے نعرے دے رہے ہو. آپ نے ملک کو تباہ کیا ہے، آپ ملک کے دشمن ہو. ضرورت ہے اس وقت میرے بزرگوں، ہمیں اور انسانیت نواز جو لوگ ہیں ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے، اس ملک کی آبرو کو بچانے کی ضرورت ہے، اس ملک کے انسانوں کو بچانے کی ضرورت ہے. جو لوگ انسانوں کو انسانوں سے لڑا رہے ہیں، جو قوموں کو قوموں سے لڑا رہے ہیں، جو انسانیت کے نام پر جو ہے کلنک کا بٹا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپس میں بھائی چارگی کے سبب دیں. تو میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا، اس قبیلے زبید کے اس شخص کا سودا لیا عاص بن وائل نے، دینے سے انکار کیا، دینے سے انکار نہیں دیا. وہ بیچارہ پریشان حال دیکھا، دوسرے کسی آگےوان کے پاس گیا، دوسرے کسی چودھری کے پاس گیا. لیکن آپ جانتے ہو یہ سارے چودھری جو ہوتے ہیں نا، وہ تو حمام خانے میں سب ننگے ہوتے ہیں، یہ تو سب حمام خانے میں ننگے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اس وقت بھی یہ رہا تھا، یہ اسی کی اولاد ہے جو ہے سلسلے وار چلے ہیں. ان کا شجرہ نسب، ان کا تعلق انہیں سے ملتا ہے. عاص بن وائل تو نہیں ملا، کسی نے ساتھ نہیں دیا. آخرکار وہ بیچارہ پردیسی آدمی پریشان حال ہو کر انہوں نے اس چودھریوں کو چھوڑ دیا. مکہ مکرمہ کے بازار میں عام لوگوں سے آواز لگائی، ہے کوئی صاحب زمین، ہے کوئی جس کے اندر انسانیت زندہ ہو جو میری مدد کرے. میں پردیسی ہوں، میرا سودا عاص بن وائل نے لیا ہے اور مجھے حق دینے سے انکار کرتا ہے. الحمدللہ اس وقت بھی جو ہیں ایسے نوجوان کھڑے ہوئے تھے جو آج یہ یوتھ کلب کے نام سے ہم ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میرے بزرگوں، یہ یوتھ کلب کوئی کسی مرض کی دوا نہیں ہے، یہ ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرنا چاہتی ہے کہ جو انسانیت کے نام پر انسانیت کی قدروں کو گرتی ہوئی بچا لے، انسانیت کو بدنام ہوتی ہوئی بچا لے، انسانیت کو تباہ ہوتی ہوئی بچا لے. اس کے لیے ضرورت ہے یوتھ کلب کی، اس کے لیے ضرورت ہے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم لانے کی، انسانی خدمت کے کام کرنے کی، انسانیت کی بھلائی کے کام کرنے کی. تو اس وقت بھی نوجوانوں نے، جو آج یوتھ کلب ہم نام دے رہے ہیں، اس وقت بھی ان نوجوان جمع ہوئے تھے. اور کہاں جمع ہوئے تھے؟ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے تھے. عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے تھے. اور ان نوجوانوں میں میرے آقا علیہ السلام نبوت نہیں ملی تھی، پیش تھے. میرے آقا علیہ السلام، میرے بزرگوں، دوستوں، کان کھول کر سن لیجئے، یہ جو کام ہو رہا ہے اور آپ کر رہے ہو، یہ بڑے مقصد کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اکابرین نے اس ملک کی جو ہے آزادی کا تحفہ پیش کیا تھا، آج صرف ملک دوراہے پر ہے. آپ کی ضرورت ہے ملک کی، اور آپ صرف ملک کو نہیں، ملک کے سارے عوام کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے، پازیٹو کردار ادا کرنا ہے، ایک مثبت رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی قربانی دینی پڑے گی. کائے کی قربانی دینی پڑے گی؟ اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی. اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نعرے بازی بہت ہو چکی، بہت نعرے لگائے، نعروں کا وقت ختم ہو چکا. اب تو کام کا وقت ہے. جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. اب ضرورت ہے کام کا وقت ہے. نعرے بہت مارے، اب نعروں کا وقت ختم ہو چکا، اب کام کا وقت ہوا ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سارے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. میرے بزرگوں، دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا، وہ نوجوان جمع ہوئے عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں، اس میں میرے آقا علیہ السلام پیش.
ان لوگوں نے طے کیا ایک پردیسی ہمارے اس مکے کی سرزمین پر مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہماری اس سرزمین پر کسی پر ظلم کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر، ظاہر ہے آپ جانتے ہو کہ نبوت آپ کو کتنے سال میں ملی تھی؟ بتاؤ، 40 سال میں۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ کی عمر 40 سال سے بھی کم تھی۔ سب کھڑے ہوئے، گئے عاص بن وائل کے گھر گئے، اس سے کہا دے دو، انکار کیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے فانتزعوہ، اسے سامان کو چھینا ہے اور چھین کر جو عاص بن وائل سے سامان کو چھین کر اس قبیلہ زبید کے اس شخص کو واپس کیا۔ میرے بزرگوں، کیا آج اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانیت کے نام پر ڈاکے ڈالے جائیں؟ انسانیت کی عورتوں کی عزتوں کو بے فام جو ہیں برباد کیا جائے، مالوں کو تباہ کیا جائے، ملک کو نیلام کیا جائے اور جو ہے آپس میں قوموں کو لڑایا جائے، قوموں کے ایک فرد کو نیچا دکھایا جائے، ایک فرد کو اونچا دکھایا جائے، یہ کہاں کا انصاف؟ اس لیے آپ کو اور ہم کو انصاف کی لڑائی لڑنی ہے۔ اور دوسری بات آپ سمجھ لو کہ صرف اپنے لیے نہیں لڑنی، تمام ملک کے مظلوم قوموں کے لڑنے۔ اور چوتھی بات یہ بھی سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص، کوئی جس طرح کے یہ ابھی بیٹیوں کے سلسلے میں جو معاملات آ رہے ہیں اور جو ایک طرح کی منصوبہ بندی کے ساتھ جو معاملات آ رہے ہیں، میں آپ کو پوری کھل کر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی اگر غلط منصوبہ بنا رہا ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مذہب کی بہو بیٹی پر آپ غلط نظر ڈالو۔ آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کی مذہب کی ان کی بہو بیٹی بھی ہماری بہو بیٹی ہے، ان کی عزت و آبرو بھی ہماری عزت و آبرو ہے، ہمیں ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے رد عمل کے طور پر ہمیں غلط کام نہیں کرنا، اور اس لیے نہیں کرنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ ہم غلط کام نہ کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ غلط کام کرنے دیں گے، نہ غلط کام کرنے کی کسی کو اجازت دیں گے۔ ہم اس یوتھ کلب کے ذریعے انسانیت کے کام کریں گے، اچھائی کے کام کریں گے، اس ملک میں رہنے والے ہر ایک کی عزت آبرو کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بزرگوں، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکچر کا بہت اور تقریریں بہت ہو چکی، اب تو وقت آیا ہے کام کا، ہم سب کے سب کام میں لگے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ پہلا پروگرام ہمارا جو ہے ٹوکریا میں ہوا، اس کے بعد جو ہے بادل گڑھ میں ہوا، اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ جو ہے یہ کمال پور میں ہوا، مجادر میں ہوا، اور جو ہے سب سے پہلے ماہی کے لوگ ہر جگہ پر یہ فکر ہیں، اور نوجوانوں میں ایک بیداری ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اس وقت اس ملک میں کیا ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کام کو آگے بڑھائیے، مثبت انداز سے آگے بڑھائیے۔ کوئی اگر غلط میسج دیتا ہے کہ اس کام کا، ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، اس ملک کی تعمیر میں ہمیں رول ادا کرنا ہے، اس ملک کے انسانوں کو بھلائی کا راستہ بتانا ہے، اس ملک کے انسانوں کو صحت کی طرف لے جانا ہے، بیماریوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے، دوسروں کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جب بیمار ہوتا ہے، خود بیمار ہو، رائے العلیل علیل، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں صحت مند رہتے ہوئے، تندرست توانا رہتے ہوئے صحیح فیصلے کرنے، صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے، ایک ٹارگیٹ بنانا ہے، ایک گول بنانا ہے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانی ہے، اور اس سسٹم کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اگر یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، اس ملک کی عزت کو بڑھے گی، اور آپ کی بھی عزت بڑھے گی، اور آپ کے اس ملک میں آبرو دوچار۔ جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے ریشمی رومال کی تحریک کر ہندوستان کی آزادی میں ملک کے لوگوں سے کندھے سے کندھا ملا کر جو کام کیا تھا، آج بھی لوگ مٹانا چاہتے ہیں ہماری تاریخ کو، لیکن نہیں مٹا سکتے۔ آج بھی مٹانا چاہتے ہیں لیکن ہماری تاریخ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے پروجوں نے، بزرگوں نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا۔ آج پھر ضرورت ہے ہم پھر کھڑے ہوں اور اس ملک کی آواز کو پہچانیں، اس آواز کو پہچانیں، اس کے رخ کو پہچانیں اور اپنا رخ متعین کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں بھی برکت عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ